آپ کو کراچی لے چلیں گے. نگراں وزیر داخلہ سندھ اور نگراں وزیر داخلہ بلوچستان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس میں انٹری ہوگی, اس کے بعد جو ہے ہم ایگزٹ پوائنٹس تک ان کو ڈیلیور کریں گے. تمام نئے داخل ہونے والے غیر قانونی غیر ملکیوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور پہلے سے موجود غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالنے کے پورے ملک میں ڈیٹا بیس تیار ہے جس میں بلوچستان بھی شامل ہے. ایسے تمام افراد کے خلاف فارن ایکٹ کے تحت مقدمات بھی چلائے جا سکتے ہیں یا انہیں واپسی پر آمادہ کرنے کے لیے روایتی کوششیں بھی کی جائیں گی. پاکستان میں رہنے والے غیر ملکی غیر قانونی رہائشیوں کی سرگرمیوں پر ریاست کو بہت تشویش ہے. ان میں سے بعض افراد قتل, ڈکیتی جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہیں. بعض افراد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں. پاکستان سے غیر قانونی غیر ملکیوں کو ہر صورت میں نکالا جائے گا. اقوام متحدہ نے بھی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین کارروائی کی سفارش کی ہے. صوبائی انتظامیہ کے علاوہ نادرہ, FIA اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مربوط حکمت عملی سے یہ کام کیا جا رہا ہے. تمام فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں. تمام غیر ملکیوں کا ڈیٹا تیار ہے. خصوصی ٹیمیں بنا دی جا چکی ہیں. آج جو میری ملاقات آنریبل منسٹر سے ہوئی, اس میں ہم نے 2-3 پوائنٹس جو انٹر پروونشل ریلیشنز کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہے وہ ڈسکس کیے ہیں. کس طریقے سے جو غیر ملکی ہم باہر بھیج رہے ہیں غیر قانونی, وہ واپس نہ آ جائیں اور شہر میں, کراچی جیسے شہر میں آبزارب نہ ہوں. جو انٹر پروونشل بارڈرز ہیں اس میں جوائنٹ پکٹس اسٹیبلش ہوں گے جو میک شور کریں گے کہ یہ لوگ واپس نہ آئیں. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا جو کوسٹل ہائی وے ہے ان کی سیکیورٹی کو سندھ کے ساتھ جو ہے وہ اور مربوط بنایا جائے گا کہ کوئی واپسی ریٹرن انٹری پوائنٹس ان کو نہ ملیں. یہ ایک میسیو ایکسرسائز ہے جس میں دونوں ممالک کا تعاون دونوں صوبوں کا تعاون بہت ہی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے بہت سی ایسی باتیں ڈسکس کی ہیں جو یقیناً اس وقت ہم ریویل نہیں کر سکتے, لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ ہمارا ایک قومی ایشو ہے جو نہ صرف کراچی میں ایک ایشو ہے بلکہ بلوچستان میں اور دوسرے صوبوں میں ہے. تو میں شکر گزار ہوں انٹریم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اپنا پورا کمٹمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اور ان اقدامات سے ہمیں سینسٹائز کیا ہے جو سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ ایک کمنڈیبل کوشش ہے اور میں اپنے گورنمنٹ کی طرف سے, اپنے وزیر اعلیٰ چیف منسٹر کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ کی گورنمنٹ کو اور چیف منسٹر سندھ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نیشنل ایشو پہ آپ نے ہمارے ساتھ دل و جان ایک کر کے ایک کنورجنس اور سینرجی کے لیے آج آپ نے کمٹ کیا ہے. اچھا ایک منٹ دیکھیں, ایک منٹ بتاؤں. دیکھیں پلیز ایک کلیئر رکھیں بات کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اٹ از اگینسٹ آل نیشنلٹیز, اٹ از ناٹ باؤنڈ ٹو اونلی ون کنٹری. ٹھیک ہے, یہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اور جو ہم نے انتظامات کیے ہیں جو غیر ملکی جن کو بائی ایئر جانا ہے ان کے لیے بھی ہم نے ارینجمنٹ کیے. ان کے کونسلیٹ سے ہم بات کریں گے, ان سے بھی کوآرڈینیٹ کریں گے. ہم نے ڈیٹا سارا لے لیا ہوا ہے, ساری ڈیٹیل ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ ہو اور ایک اننیسری ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید ایک نیشنل ملک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اٹ از فار آل جو کہ یہاں انلیگل امیگرینٹس ہیں. یہ پلیز بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, لوگوں کے ذہن میں ہے. لیکن ایک ہفتہ اور اس لیے ہم نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے کہ اس کی امپورٹنس آپ کو پتہ چلے. اور اب ہم اس کو مل کے انشاءاللہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے بعد آئی ایم شیور کہ بھی آپ کوشچن ہوں گے وی کین ٹیک آن. اور ایک جملہ یہ ہماری کنورجنس ہیں کہ یہ افغان ریفیوجیز جن کے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں ان کے خلاف نہیں ہے, نہ یہ پشتون کمیونٹی کے خلاف ہے. ایلینز جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, جس طرح سر نے کہا, عارف صاحب نے, جس ملک سے بھی ان کا تعلق ہے ان کے خلاف ہے. یہ بتائے گا کہ اب تک کتنے غیر ملکیوں کا انتخاب ہو چکا ہے. دوسرا سوال یہ کہ بلوچستان حکومت کا ہمیشہ یہ سوال نشان ہے کہ نہ ہی اچانک سے کراچی میں اگر بسیں سندھ میں بسیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. ڈکیتی کی مزاحمت کے دوران 108 کے قریب شہری قتل کر دیے گئے جن میں میجورٹی قتل کرنے والے افراد ان کا تعلق افغان ڈکیت سے. آپ لوگ بھی کرتے تمام کرتے ہیں. آپ کے بلوچستان سے جتنا پبلک کا سامان ہے
وہاں بارڈر سے ہو گیا افغانستان سے بلوچستان، اس کے بعد ہم جو اس پر کراچی تک پہنچتے ہیں، تو کسی بھی چیز کو غیر قانونی عمل کو بلوچستان حکومت نہیں روکتی، اس کی وجہ بتائیے گا ہندوستان بتائیں گے؟ دیکھیے ہمارا یہ نیشنل ریزولو ہے، ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے، سمگلنگ کو ہم نے روکنا ہے ایٹ دا پوائنٹ آف انٹری. ایک بات چاہے وہ افغان ریورس ٹریڈ روٹ ہے یا ایرانی ڈیزل ہے، ہم نے ان کو وہاں سے پہلے ہم نے ان کی انٹری بند کرنی ہے، پھر ہم انٹر پروونشل بارڈرز کی بات کریں گے کہ اس کو ہم سندھ میں نہ آنے دیں، اور اس کے لیے جو سندھ گورنمنٹ کا تعاون ہے وہ ہمیں اویلیبل ہے. تو جو شکایتیں ماضی میں رہی ہیں بالکل جینون ہیں، لیکن اب بزنس ایز یوزول نہیں ہو سکتا. انف از انف. صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح بلوچستان کے وزیر اطلاع نے یہ بتایا کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ان کے پاس آئیں گے تو ان کو کہاں عارضی طور پر ٹھہرایا جائے گا، اس کے پوائنٹس بتائیں. سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں تو اتنے ہیں کہ آپ کوئی بھی پوائنٹس بتائیں گے تو ان کے لاکھوں کی تعداد ہے، ان کو کہاں رکھیں گے، کس طرح ہینڈل کریں گے؟ یہ تو پولیس کو بھی چکما دے رہا ہے. نہیں ابھی ہم نے بڑا کلیئر، ہم نے ساری ہر جو ہمارے ڈی اے جیز ہیں ان کے ایریے میں ہم نے ٹیم بنائی ہے، انہوں نے اپنی ایئر مارک کر لی ہیں کہ کون سی اکوموڈیشن ہے، وہاں ان کو رکھیں گے. اور جس وقت یہ ویریفائی ہو جائے گا، دیکھیں ہم کسی کو بھی اننیسیسری ہراس نہیں کرنا چاہتے. جو غیر ملکی اوور سیٹ جو ہم نے بات کی ہیں، جو غیر تارکین وطن ہے، بالکل ان کو ہم اکٹھا کریں گے. جب 2-3 گاڑیوں کا لوڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم ان کو جو ہیں وہ بلوچستان کی سرحد پہ لے کے جائیں گے. وہاں پر جہاں نذیر صاحب کی ٹیم جو ہوگی، جو بھی اس کو ایئر مارک کریں گے، وہ وہاں پر ہوگی اور وہ ان کو پھر آگے لے کے جائیں گے. لیکن اسی طرح جو ایئرپورٹ سے جنہوں نے دوسرے اور ممالک میں جانا ہے، جیسے برٹشر بھی ہمارے پاس یہاں پر کچھ ہیں، اور ممالک کے بھی ہیں، کافی زیادہ ہیں، انڈینز بہت زیادہ ہیں، تو ان کو بھی ہم سب کو نکالیں گے. بنگلہ دیشیز ہم نے بہت رپورٹ بھی کیے ہیں، وہ بھی ہوں گے، سب کو لے کے جائیں گے. اور سیکنڈ، ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، دیکھیں کہ ہم نے اوور پلے نہیں کرنا. ہمارا مقصد ایک ہے کہ یہ اینٹی اسمگلنگ کے لیے بھی ہم نے بڑی کوآرڈینیشن کی ہے، خاص طور پہ کہ سندھ بلوچستان کے بارڈر پہ بلوچستان سے یہ وہاں روکیں گے. پھر ہم نے بارڈر سیل کیا ہوا ہے، ویل ڈو انشور کوئی اسمگلنگ کی، خاص طور پہ جو ہے نا آپ کے سامنے ڈیزل آئل، اس کے بعد یہ جو آپ کے چھالیاں بہت زیادہ تعداد میں آتی ہے، ویپن ایمونیشن آتا ہے، سب چیزیں ہم نے کوآرڈینیشن کی ہے. انشاءاللہ اٹس سی اے مارک ڈفرینس. Two questions please. اس پورے آپریشن کو ناکام بنانے کے لیے کچھ سیاسی جماعتیں اس کو غلط رنگ دے رہی ہیں. جیسے بنگالیوں کے پاس بھی اپنے نام کسی جماعت کا نہیں لوں گا، اور کچھ جماعتوں کے رہنماؤں نے جا کے سربراہ کی ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ بھائی ان کو لیگلائز کریں، یہ کریں، وہ کریں، مختلف باتیں. اسی طرح افغانیوں کے پیچھے بھی جو ہے وہ پختون کا رنگ دے کر اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. تو اس کو کس طرح آپ جو ہے وہ کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں اسی لیے میں نے یہ بات کی کہ یہ کسی ایک قوم کے خلاف نہیں ہے، اٹ از فار آل ایلیگل. جو بھی ملک، چاہے وہ بنگالیز ہیں یا کچھ اور ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، میں نام کسی کا بھی نہیں لینا چاہتا، وی آل نو اٹ. لیکن اس میں جو سیاسی رنگ ہے، آئی تھنک اس میں پاکستان فرسٹ سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک میں دیکھنا ہے کہ ہم نے ملک کے حالات کیسے ٹھیک کرنے ہیں. ٹیررزم میں جو ربیع اول کو آپ نے دیکھا کہ ہنگو اور مصنوع میں ہوا تھا، یہ انبیریبل ہے، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. مینس کہ یہ بڑی حالات خراب ہوئے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے اب انشور کرنا ہے کہ یہ ہم نے ایکشن کرنا ہے، اور پولیٹیکل پارٹی کو خود سوچنا چاہیے. آئی ڈونٹ نوٹ نیم اینی پولیٹیکل پارٹی، ان سب کو سوچنا چاہیے کیا ان کو ایسی بات کرنی چاہیے. میں ایک جملہ ایڈ کر دوں. دیکھیے بلوچستان میں بھی یہ شکایتیں ہمیں ملی ہیں کہ سیاسی پارٹیاں اس ایشو پہ سیاست کر رہی ہیں. یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے، انلیگل مائیگرنٹس یہاں پہ نہیں رہ سکتے. اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ان کا کاز اڈاپٹ کرتی ہے، اس کا مطلب ہے ان کی ریاست پاکستان کے ساتھ جنگ تصور ہوگی. گزشتہ کئی دنوں سے بلوچستان میں ایک تنازع چل رہا ہے. اس تنازع کا ایک فریق سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، اس کا حلقہ ہے جو عوامی ووٹوں سے منتخب ہو کر ایوان میں جاتا ہے. دوسرا فریق وہ ہے جو جتھا لے کر بلوچستان میں گھومتا ہے، قتل عام کرتا ہے، جس پر جو ہے نا 7 اور شکارپور کے جو بم دھماکے ہیں جی ٹی اے میں اس کا انعام بھی ہے، اور اسی طرح اس کو ڈیتھ اسکواڈ کا سرگنا بھی کہا جاتا ہے. ریاست اس فریق کے ساتھ کیوں کڑی ہے؟ کیوں وہاں اس تنازع کو حل کیا نہیں جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آخر بلوچستان کی حکومت اور پوری ریاست جو ہے نا ایک جتھا کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دیکھیے ریاست اگر جتھا کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہوتی تو اس جتھے کے خلاف کھڑی ہوتی جس کا نام لشکر بلوچستان